Ya Ali Madad. Al-Waiz Abu Ali, wise number 162. Ya Ali Madad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa. مولانا حضرت امام سے صلوات فرمائیں. پاک ہے. میں آپ کو وہ سناؤں گا. بیت الخیال کے اوپر عمل کرنے والے وہ مومن جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عبادت کے اندر بخشش ملے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی موت آسان ہوئے، جو یہ چاہتے ہیں کہ موت کے بعد ان کا روح سکھ میں، امر شانتی میں اور آخر بڑھتے بڑھتے مولا کے نور میں مل جائے، ان کے لیے دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قربان کرنا چاہیے. ان کے دل میں ایمان کی محبت اور آخرت کا خیال ہونا چاہیے اور دنیا کے بہت سے سواد اور سکھوں کا تیاگ کرنا ضروری ہے. پھر مولا فرمایا انسان کی زبان ایک ایسی انسان کے شریر کے اندر چیز ہے جیسے کہ ہماری سونے کی، کھانے پینے کی، سننے کی بہت سی ہماری حاجتیں ہیں اور ان حاجتوں کے ساتھ خدا تعالیٰ نے سواد رکھا ہے. اگر انسان کو کھانے میں مزہ نہ آئے تو وہ کھانا آہستہ آہستہ اس کو کمزور کر دیتا ہے. اگر انسان اچھی طرح سے نہیں سن سکتا تو اس کو سننے میں تکلیف ہونے کی وجہ سے بہت سی باریکیاں بات چیت کرنے کے اندر سمجھ نہیں آتی. اگر اس کی آنکھیں کمزور ہیں تو آنکھوں سے بہت سی ایسی چیزیں دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے یا خدا تعالیٰ کی قدرت کی انسان کو بھان اور سمجھ آتی ہے تو آنکھوں کی کمزوری کی وجہ سے اس کو بہت سی قدرت کی خوبصورتیاں نظر نہیں آتی. ہمارے بدن کے اندر ایسے بہت سے لمز ہیں، انگلش میں لمز کہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاتھ، پاؤں، ہماری جیبھ، اس کو سنسکرت زبان میں اندریاں کہتے ہیں. یہ فرمایا کہ زبان ایک ایسی اندری ہے کہ جو آدمی اس کو وش کر لے تو اس کو بڑا فائدہ ہوئے. اے اندری پھر بنا، یہ جب تک اندری استھر نہیں ہوئے پاپ نہ جائے. اندری استھر بنا پاپ نہ جائے، پاپ گیا بنا سدھ نہ کھائے. جب تک کہ یہ زبان تمہارے وش میں، تمہارے قابو میں نہیں آتی تب تک پاپ نہیں جائے گا. زبان سے ہم بہت گناہ کرتے ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑا بولو. فرمایا کہ پوچھے بغیر کسی کو جواب نہ دو. اب پوچھو جواب نہ دینا. وہ بٹن والی کتاب ہے جو امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں کی بیت الخیال کی آج سے لگ بھگ 50 برس پہلے نکالی گئی. اس میں پہلا فرمان یہ ہے تھوڑا بولو. مولا فرمایا بہت بک بک کرنے
سے انسان کی مرد شکتی کمزور ہو جاتی ہے. جب کوئی آدمی ہارٹ کا پیشنٹ بنتا ہے، خدا نخواستہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کو پلنگ پہ لٹا دیتے ہیں اور ڈاکٹر بولنے کی منع کرتے ہیں. بولنے سے سچ مچ انسان کا نروس سسٹم ویک ہوتا ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زبان کا اپیوگ بہت کرتے ہیں، گانا بجانے والے، واز کرنے والے، لیکچر کرنے والے، مگر پھر ان کو خدا تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے اگر وہ بولنا عبادت اور دھرم، خدا کی محبت، اس کی تعریف میں ہوئے. مشنری، واز کرنے والے، دائی، پنڈت خدا کی تعریف میں بولتے ہیں تو خدا ان کو کمپنسیٹ کرتا ہے، وگرنہ ان کا نروس سسٹم بگڑ جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ کہ جو دنیا کی خرابیوں کے اندر، جس میں خدا کی عبادت نہیں، ایسی چیزوں کے اندر گانا بجانا وغیرہ کہ جس میں انسان کبھی کبھی گناہ کی طرف چلے جاتا ہے، ایسے لوگ موسٹلی بڑی عمر میں جا کے نروس ٹربل میں پڑ جاتے ہیں. جیب انسان کی دوست بھی ہے، دشمن بھی ہے. ایک نبی تھے، ان کا نام تھا لقمان. سورۃ لقمان قرآن شریف میں ایک سورت ہے. حضرت لقمان جو تھے وہ حقیقتاً گریک تھے، مگر پکڑے گئے اور غلام بنا کے افریقہ میں بیچے گئے. وہ زمانے کا قاعدہ قانون یہ تھا کہ اگر کسی کو خرید کے غلام کے طور پہ رکھا جائے تو غلام ساری زندگی اپنے مالک کی غلامی میں سے چھوٹ نہیں سکتا. بعض غلام بھاگ بھی جاتے تھے اور اگر پکڑے جاتے تھے تو بہت بڑی سزائیں دی جاتی تھی. حضرت لقمان اپنے مالک کی فیض کی خدمت میں رہے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ وہ نبی ہیں یا خدا پرست ہیں، کیونکہ جو مالک تھا وہ بے ایمان تھا. مگر آپ کو معلوم ہے، عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے آپ اس کو چھپا سکتے ہیں. نبی تھے، اس کے لیے بول چال میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہلنے چلنے میں، کام کاج میں ان کی جو اچھائیاں، نیکیاں تھیں وہ ظاہر ہوتی تھی. مالک کے دل میں اس کی عزت بڑھتی گئی. اب جو مالک تھا وہ بڑا لچا آدمی تھا، بہت بولتا تھا، بات بات میں گالیاں بکے. ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں. کبھی کبھی حضرت لقمان ان کو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کر دیتے تھے، ایسے انڈائریکٹلی بولتے تھے کہ وہ کبھی سوچتا تھا. یوں باتیں کرتے کرتے حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو آدمی کو پتہ نہیں لگتا. اگر وہ اچھی ہو جائے تو اس کی زندگی اچھی ہو جائے، اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ خراب ہو جائیں تو زندگی برباد ہو جائے. ایک دن مالک کہتا ہے کہ بکرے کے اندر سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں. بکرا ذبح کیا، زبان اور دل لے کے آئے، پلیٹ میں رکھ گئے. آپ کو پتا ہے آپ نے کبھی بکرے کی زبان کھائی ہے؟ سچ مچ بکرے کے تمام گوشت میں اگر زبان کو پکایا جائے تو اس کا سواد بہت ہوتا ہے. بھلے اس کے اندر تھوڑا فائبر ہے مگر وہ فائبر بہت سافٹ ہے. بکرے کی زبان اوپر سے کھردری ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، اوپر کی سخت چمڑی نکال ڈالو. بکرے کی جیبھ ہے وہ رف ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں. اس کو نکال کے اندر سے کبھی آپ کھاؤ تو بکرے کے تمام بدن میں سب سے سوادشٹ چیز یہ ہے. اور دل بھی، اگر دل کو اچھی طرح سے پکایا جائے
تو وہ کلیجی سے بھی زیادہ سوادشٹ ہے۔ مالک بہت خوش ہوا۔ کچھ وقت نکل گیا، اس طرح سے ایک دن باتیں چیتیں کرتے کرتے خرابی کی طرف بات آئی، تو اس نے کہا کہ اچھا خراب میں خراب کی کیا چیز ہے؟ تو لقمان کہتے ہیں یہی جیب اور یہی دل، اچھے سے اچھی چیز زبان اور دل ہے، خراب سے خراب چیز زبان اور دل ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی لائف میں جو جیب ہے وہ بڑے دکھ لے کے آتی ہے۔ جیب کی وجہ سے ایک بول انسان کو دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ مشنریوں کی ایک مہمانی تھی ریکریشن کلب میں، مولا آرام سے بیٹھے تھے اور امام زبان اسی قسم کی ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں سرکار فرمایا، دیکھو دروپدی ایسی عابد ستی تھی، لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا کہ جس کی وجہ سے پانڈووں کو دکھ پڑا، بنواس جانا پڑا اور دروپدی کا چیر کھینچا گیا۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کی یہ بات سن کے ہم میں سے کئیوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ دروپدی نے کیا کہا۔ بات یہ تھی، دیکھو یہ کوئی ہندوازم نہیں ہے، ایک لیسن لینے کی بات ہے۔ ہندوستان کے اس راجاؤں کی کہانیوں کے اندر اچھی چیزیں ہیں۔ پانڈو جو تھے آدھا راج ملا، انہوں نے خوب اس کو آباد کیا، ایک بہت بڑا محل بنایا، محل کے نیچے سے نہر جاری، اس کے اوپر ایک پل لگایا۔ وہ زمانے کے اندر کانچ بہت قیمتی چیز تھی، الاباسٹر پتھر کی طرح کا ایسا کانچ والا انہوں نے پل بنایا کہ نیچے پانی جا رہا تھا تو آدمی کو ایسا لگے کہ پل نہیں ہے۔ دریودھن کا باپ اندھا تھا اور دریودھن کی خود کی بھی جو آنکھیں تھیں وہ بہت کمزور تھیں، اور پرٹیکولرلی شام کے وقت تھا نا تو اس کو دکھتا نہیں تھا، نائٹ بلائنڈ تھا۔ یہ قسم کی بیماری ہے کہ شام ہو جائے تو ایسے آدمیوں کو دکھتا نہیں، دن کے وقت دکھتا ہے۔ شام کا وقت تھا، پانڈووں نے ایک بہت بڑی محفل رچائی، پارٹی کی، شاہی رائل پارٹی تھی، خوب دھوم دھام کی گئی اور دریودھن کو بلایا گیا۔ جو راجا مہاراجا ہیں روب پہنتے ہیں، تو جب یہ پل میں سے نکلنے لگا، پانی کی نہر نیچے سے نکلتی تھی، ایسا پاؤں دیکھا، پاؤں اس طرح رکھا کہ جانے پانی کے اندر رکھتا ہے، مگر پڑا وہ الاباسٹر پتھر جو تھا اس کے اوپر، اس نے اپنے پاؤں سے اپنا جو پہرویش تھا اونچا کر لیا، مگر حقیقت میں تو جگہ وہ سوکھی تھی۔ اوپر بالکنی میں دروپدی کھڑی تھی، دروپدی نے مینا مارا کہ اندھے کے اندھے، یعنی اندھے باپ کے بیٹے اندھے، اندھ کے اندھ، یوں کر کے دیکھا، بھابھی کو سلام کیا، لیکن دل کے اندر وہ تیر لگ گیا، اس نے مجھے اندھ کے اندھ کہا۔ کلیجے کا یہ زخم دریودھن کو ساری زندگی ستاتا رہا، اور اس نے اس شبد کی وجہ سے ہی دروپدی کو محفل میں ننگا کرنے کی کوشش کی۔ گول ضرور ہو گئی تھی مگر ستی تھی، عابدہ تھی، مومن تھی، مولا نے اس کی عزت بچا لی۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جیب ہے یہ انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ جیب سے پاپ ہوتے ہیں، تلوار کی مار لگاؤ، چھری چاقو لگ جائے وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان کو ایسی جیب کی مار لگتی ہے کہ زندگی بھر وہ بھولتا نہیں، کلیجہ ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جیب انسان کو حقیقت میں دکھوں میں ڈال دیتی ہے۔ ہماری فیملیز میں، ہمارے گھروں میں بہت سے ہمارے جھگڑے، بہت سی ہمارے دکھ، بہت سی ہمارے گھروں کی اشانتی کسی کی جیب کا کارن ہوتی ہے۔ یہ عبادت کی باتیں ہیں جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مگر دینداروں ہماری دنیا کی ہر چیز، ہماری لائف کا ہر سائڈ جو ہے، ایسپیکٹ ہے، وہ عبادت کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رائٹلی یا رانگلی۔ رانگلی اس لیے کہ وہی چیزیں کہ جو ہماری لائف کے اندر اچھی ہیں
वही बातें अगर रॉन्ग साइड में चली जाएं तो गुनाह बन जाती है। जीव फिर कहते हैं कि दिव्या इंद्री एक कहते नाल जो बांधे इसको उतरे पार। जिसने जबान को कब्जे में कर लिया वो पार उतर गया। हमारी लाइफ के अंदर देखो खुदा ने बहुत ऐसी चीजें बनाई हैं कि हम कुछ भी करें, दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ जाए, मगर कुदरत की चीजों को हम सेव नहीं कर सकते। खुदा ताला ने मर्द को थोड़ा ताकतवर बनाया है, औरत को फिजिकली कमजोर बनाया है, मगर खुदा ताला ने मर्द को जिस तरह हाथों में ताकत दी है, औरतों की इस छोटी सी कमजोर सी जीव में वो ताकत दी हुई है कि जो मर्द के हाथों में नहीं। और आमतौर पे जो झगड़े हैं वो औरत के मेने मारने से होते हैं। सिर्फ औरतें ही नहीं, मर्द लोग गालियां बकते हैं, भूंडी बातें करते हैं, खराब खराब जोक करते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत हंसते हैं। वल्गर बातें करने में लोगों को बहुत खुशी होती है, मगर यही वल्गर बातें उसकी इबादत को जला रही हैं, उसकी रूह को कमजोर कर रही हैं, उसका दिमाग पॉल्यूट हो रहा है, उसका अंतकरण मैला हो रहा है, और उस बेवकूफ को पता नहीं लगता कि मैं अपना कितना नुकसान कर रहा हूं। जीव फिर कहते हैं अगर कब्जे में आ जाए तो पार उतर जाओ। और इस इंद्री को, जबान को स्थिर करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी मुश्किल है। ये इंद्री स्थिर थया बिना पाप न जाए। जब तक कि तुम अपनी जबान को काबू नहीं करोगे, गुनाहों से नहीं बचोगे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर 3 किस्म के रोजे रखने का हुक्म किया है। इसको व्रत कहते हैं, संस्कृत जबान के अंदर व्रत कहते हैं। व्रत का मतलब है कोई चीज की टेक लेना, कोई वाव लेना, कोई प्लेज करना, इसको व्रत कहते हैं। ऋषिश्वर महाव्रत में તમે કઈ ન જાણ્યો સતપંથનો भेदर। तुमने पंथ तो ले लिया, मजहब लिया, बैत की, मगर मोमिनो तुमने कई न जाने और सतपंथ नो भेद। तुमने बहुत बड़ा व्रत तो ले लिया। कौन सा व्रत लिया? मौला के पास गए, मौला मेरे को इसमें आजम दे। मौला पूछते हैं अपनी मर्जी से आया, किसी के कहने से आया? नहीं, खुदा अपनी मर्जी से आया। अच्छा, कर सकोगे? हाँ करूंगा। थोड़े से फरमान किए, रोज उठना पड़ेगा, इसके जो उसूल हैं, कायदे हैं, उस पर चलना पड़ेगा। बैतुल ख्याल हार्ड डिसिप्लिन है। मौलाना हजरत इमाम शिकागो गए 86 में, बोल दिया, फरमान किया। एक आदमी खड़ा हुआ, यंग था, कहते खुदा क्या कोई और टाइम के ऊपर हम इबादत नहीं कर सकते? फरमाया नहीं, 4 और 5 के बीच में ही इबादत होती है। मौला कहते हैं कि अगर ना हो सके तो माँ बाप का चेहरा जरा गंभीर हो गया। सब कहते हैं आई डिडंट कम टू यू, यू केम टू मी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया कि आओ बोल ले लो, तुम मेरे पास आके बोल ले हो तो मेरे हुक्म पे चलो, उसमें आनाकानी मत करो। किसने कहा कि तुम आओ? ये व्रत लिया हमने, मौला के पास जाके हमने बोल लिया। अब हमने जाके गुरु से बोल लिया, व्रत लिया, प्लेज किया, और फिर हम उसके ऊपर नहीं चलते तो जीभ फिरा डाली ना हमने। इमाम से वचन करके हमारी जबान फिर गई। बस यही तो चीज है, ये भी जबान का ही काम है ना। या मौला हम तेरे मुरीद हैं,
ہم نے پلیج کیا مولا ہم تیری بیعت کرتے ہیں, تیرا حکم مانیں گے, تو میرا امام ہے, ہمارا یہ سوامی بیعت ہے. لیکن ہم نے بیعت کر کے پھرا ڈالا, زبان سے پھر گئے. اس یہاں بھی زبان آ گئی. اندری پھر بنا پاپ نہ جائے, پاپ گیا بنا شدھ نہ کھائے. جب تک پاپ نہیں مٹے تب تک وہ پاک نہیں بنے. شدھ یعنی پیور. آپ کوئی نئے مکان میں جاؤ اور اندر کچرا وغیرہ دھول مٹی پڑی ہے تو آپ کیا اسی طرح سے سو جاؤ گے؟ اس میں آپ تو ڈسٹنگ کرو گے, دھول مٹی نکالو گے, جھاڑو نکالو گے اور پانی کے کپڑے سے اس کو پونچھ کے صاف کرو گے, تب وہ رہنے کے لائق بنے گا. جب تک کہ پاپ نہیں مٹے تب تک شدھ نہیں ہو رہی. انسان کا انتکرن پیور نہیں بنتا. شدھ تھیا بنا سنتوش نہ پائے, سنتوش تھیا بنا جگتی نہ پائے. جب تک کہ انتکرن کلین صاف پاک نہیں ہوتا تب تک کہ اس کے اندر سنتوش نہیں آتا. سنتوش یعنی کنٹینٹمنٹ, سنتوش یعنی سیٹسفیکشن. اس کے دل میں جب سنتوش آتا ہے, دیندارو سنتوش کنٹینٹمنٹ ایک سکھ ہے. یہ ایک روحانی لیول ہے جو اچھے لوگوں کو ملتی ہے. بدیاں کرنے والے گناہ گاروں کے دلوں میں کبھی بھی کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی, کسی بھی طریقے کی کنٹینٹمنٹ. کھانا, پیسہ, کپڑا لتا, عزت, آبرو, تمام انسان کی لائف میں اگر کنٹینٹمنٹ آ جائے تو یہ ایک سکھ کا کارن ہے, یہ ایک سکھ کی لیول ہے, یہ انسان کے انتکرن کی ہیپی کنڈیشن ہے, سنتوش. بہت سے لوگ ہیں جب بھوک لگتی ہے تو ان کی چھٹک جاتی ہے. کیا چھٹکتی ہے؟ دماغ کی کمان چھٹک جاتی ہے, غصہ کر لیتے ہیں. بہت دفعہ گھر کے اندر جھگڑا کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جو آدمی روح کی اس لیول پہ پہنچا ہے کہ وہ عابد ہے اور اس نے سنتوش پایا ہے تو وہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. کھانا ملا ہے تو کھا لے گا, دیر سے ملا ہے سہن کر لے گا. اس روحانی عالم کی عادتوں میں ایک عادت یہ ہے کہ انسان کو کھانا کھانے کے لیے غصہ نہ کرنا پڑے, آپے سے باہر نہ ہو جائے, گڑبڑ نہ کرے. بہت سے ایسے آدمی ہیں بھوک کی وجہ سے ان کا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے. یہ سمجھ کیسے اچھے پریم سے نرم طریقے سے کہتے ہیں, آوے تو روزی نہیں تو روزہ, ایسا دھیان میرے شاہجی سو دھرنا ہے بھی اللہ. اگر تمہیں کھانا مل گیا تو کھاؤ, خوشی رہو, تمہاری روزی ہے. کبھی نہیں ملا تو روزہ رکھ لو, روزہ رکھ لو. رسول اکرم کی دنیاوی زندگی جو تھی وہ فقیری اور غریبی کی زندگی تھی, مگر وہ محتاج نہیں تھے. بعض دفعہ اسلام کی جو عام کامن کتابیں ہیں اس کے اندر رسول کریم کی زندگی کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جیسے کہ وہ حد سے زیادہ دکھی تھے. نہیں دیندارو, ایسا نہیں تھا. رسول اکرم کے پاس تو مدینے کے شہر کی تمام مسلمان عورتیں گھروں میں کھانا پکا کے بھیجتی تھی. اس سرکار دو جہان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی. یہ وہ نبی ہے کہ جس نے نبوت ظاہر کرنے سے پہلے 30 دن کا روزہ رکھا. یہ 30 دن جو آخری 30 دن تھے ہرا کی غار میں رسول اللہ 30 دن تک نہ سوئے ہیں, نہ انہوں نے کھانا کھایا ہے, نہ انہوں نے پانی پیا ہے. ہر نبی نے اپنی نبوت کو ظاہر کرنے سے پہلے روزہ رکھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بائبل پڑھو تو اس نے 30 دن کا روزہ رکھا تھا. آپ کبھی تورات پڑھو تو موسیٰ نبی نے 40 دن کا روزہ رکھا تھا. یہ روزہ صرف کھانے پینے کا نہیں, نیند کا روزہ ساتھ تھا اور بولنے کا روزہ ساتھ تھا.
रसूल अकरम हिरा की गार में 30 दिन ऐसे रहे, न उन्होंने खाना खाया, न पानी पिया, न नींद की, न किसी से बोले। 3 किस्म के रोजे हैं। मुंह को बंद रखो, नींद न करो और खाना न खाओ। रमजान महीने के जो रोजे हैं उसके अंदर अच्छी रिफाइंड चीजें हैं। जाहिर की चीजें ये हैं कि इंसान को भूख के ऊपर कंट्रोल आवे। रोजा रखने का ये मतलब है कि उसको भूख के ऊपर कंट्रोल आवे। अरब उस जमाने के जाहिल और जंगली थे, और जो आदमी बिल्कुल मटीरियलिस्टिक होता है और लेबर क्लास का होता है, शरीर के मेहनत करता है, इल्म वगैरह कुछ नहीं, ऐसे लोगों को भूख बहुत सताती है। भूख सताती है और भूख की वजह से आदमी गर्म हो जाता है, ऐसा काम कर देता है कि जो नहीं करना चाहिए। तो भूख के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये रमजान महीने के रोजे इसलिए दिए गए कि दीन इस्लाम उनको बख्शा गया है। उसकी शुक्रगुजारी के अंदर महीने के 30 रोजे रखो। आदमी को प्यास लगी है लेकिन पानी नहीं पीता, भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। ये भूख का खाने पीने का रोजा है, लेकिन आदमी रात को इबादत के लिए नहीं उठता क्योंकि उसको नींद ने पकड़ रखा है। नींद नहीं खुलती, इसलिए सुबह इबादत नहीं होती। लेकिन इसी नींद को कंट्रोल करो और इसी तरह से अपनी जबान को कंट्रोल करो। सारा दिन घूमते रहो, जरूरत हो तो ही बोलो और अगर जरूरत नहीं तो मत बोलो। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाड़ी चुगली खाते हैं, निंदा करते हैं, रिबत करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं। ओहो फलाने भाई तुमने सुना वो फलाने आदमी की लड़की भाग गई, ए तुमने सुना उसने दीवाला फूंका, ए तुमने सुना वो पागल हो गया, ए तुमने सुना चोरी में पकड़ा गया। भला तुमको इसमें क्या? हम एक दूसरे को छापा बन के, न्यूज़पेपर बन के, जगह जगह घर घर जाके रास्ते में मिलके हम लोगों को ऐसी बातें सुनाते हैं कि जो बातें डायरेक्टली उनकी लाइफ के साथ कोई कनेक्ट नहीं करती। क्या जरूरत ये बोलने की? ये गुनाह है। हर मजहब की किताब में बैक बाइटिंग को गुनाह कहा गया। हम एक दूसरे की चाड़ी चुगली वगैरह खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर खोटे आरोप लगाते हैं। एक आदमी ने ऐसी बात की कि मैंने सुना है कि मिस्टर ए है ना वो पकड़ा गया है। अब इसने इन्वेस्टिगेशन तो नहीं किया, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला, 4 को बोला। हकीकत ये थी कि वो पकड़ा नहीं गया, मगर एक ने झूठ बोला, सबने झूठ बोल दिया और सारे गांव के अंदर हो गया। कितना बड़ा गुनाह हुआ। ये जीव के काम है। काहे को किसी की बातें करना, काहे को किसी के लिए ऐब की ढूंढने की मेहनत करनी। हमारी उसके अंदर टाइम जाता है, एनर्जी जाती है। अरे जिंदारा सबसे बड़ी बात यह है कि रूह को दुख मिलता है, रूहानियत घट जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो उन जमाने के अंदर अल्लाह ताला ने अरबों को कहा कि तुम खाना सारा दिन न खाओ, सूरज निकले सूरज डूबे। अरब लोग बहुत खाने वाले थे, खासतौर से शराब पीने वाले थे, खजूर के दरख्त की ताड़ी बना के पीते थे। रोजा रखने से इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल आ गया। फिर कहते हैं आवे तो रोटी नहीं तो रोजा। रसूल अकरम एक दिन घर पे आए। आपकी एक वक्त में ऐसे टाइम 9 बीवियां थी, हर एक बीवी का अलग अलग कमरा था। तो किसी एक बीवी का जिसका उस दिन उसकी टर्न थी, उसके घर गए और पुकारा भाई कुछ खाने को है। दोपहर होने से थोड़ा पहला टाइम था, यानी 10 की 10:30 11 बजे का टाइम होगा। तो बीवी ने कहा या नबी आज तो खाली बरकत है, जब पानी का घूंट पी के फरमाया मैंने रोजा रख लिया। मतलब ये कि भूखा तो रहना है, तो क्यों ये भूखा रहने को मैं इबादत बना दूं? रोजा हुक्म किया, मैंने रोजा रख लिया। रोजा होता है खुदा के लिए,
روزہ ہوتا ہے عبادت کے لیے، عبادت میں آگے بڑھے. نبی کریم کی بہت سی ایسی عادت تھی، بہت دفعہ گھر میں آئے بھوک لگی ہے، پوچھا کچھ ہے، کہا کہ نہیں یا نبی آج کچھ نہیں، بس میں نے روزہ رکھ لیا، پانی کا گھونٹ پی لے رہے، روزہ شروع کر دے رہے. پھر شخص کہتے ہیں آ گئے اگر کھانا تو کھا لو، نہیں آیا تو خدا کی خاطر روزہ رکھ لو، یا مولا آج روزی نہیں ملی نہ صحیح. یہ سنتوش ہے. 2 روٹیوں کی بھوک ہے لیکن 5 روٹی کا ٹکڑا مل گیا، ارے یہ کھا کے خوشی ہو، یا مولا بس آج تو نے مجھے اتنی روزی دی ہے، تیرا شکر گزار ہوں، مجھے کوئی کمپلینٹ نہیں. یہ سنتوش ہے. ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے نقل کرتے ہیں. میں سنتوش کے اپوزٹ بات کرتا ہوں. یہ چیز خاص طور پہ عورتوں میں بہت ہے. ایک دوسرے کے کپڑے دیکھ کے ایسے کپڑے بنانے، ایک دوسرے کے داگینے دیکھ کے ایسے داگینے بنانے. یہ کاپی کرنا عورتوں میں زیادہ ہے. مردوں کے اندر اس طرح کی کاپی کرنے کی بات نہیں، لیکن مردوں کے اندر بھی یہ ہے. اس کی مرسیڈیز ہے، میرے پاس میں کیا کم ہوں، وہ بھی مرسیڈیز لے کے آتا ہے. اس نے بنگلہ بنایا 50 لاکھ کا، میں بھی ایک بنگلہ بناؤں. پھر بھلے ادھر بیڑی بڑھتی ہوئے، کرنا چڑھ گیا ہوئے، نام نہ خراب ہو جائے، لیکن ایک دوسرے کی نقل کرنا جو سنتوش کے اپوزٹ سینس ہے آدمی کی، یہ انسان کو دکھ میں ڈالتی ہے. اس کے لیے ہمارے پیروں کے گنانوں میں بہت ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے جیون درمیان لائف، ڈیلی لائف میں، گھر کی لائف میں کس طرح سے رہو، کس طرح سے اٹھو. سمپل فوڈ کھاؤ، سادے کپڑے پہنو. قیمتی کپڑے پہننے سے انسان کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. قیمتی کپڑے پہننے سے انسان کی روحانیت نہیں بڑھتی، دل اس میں پڑا رہتا ہے، دل پڑا رہتا ہے. اس لیے زندہ رہو، سنتوش ڈھونڈو. سنتوش. بہت قیمتی چیزوں کے پیچھے مت جاؤ. میں بیت الخیال والے بھائی بہنوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوں. جو آدمی بیت الخیال میں نہیں ہے، جن کو اپنی آخرت کا خیال نہیں ہے، جو امام سے محبت نہیں رکھتے، جن کو اپنی موت کی آسانی کی پرواہ نہیں ہے، ان کے لیے میری یہ باتیں ہیں کہ اپنی زندگی کو سمپل بناؤ. اپنی زندگی کو عیش آرام کی طرف مت لے جاؤ. اگر آپ بادشاہ بھی ہیں، بہت مالدار ہیں، تو بھی سمپل زندگی رکھو. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1945 کے اندر جب دار السلام آئے تو حضور نے مشن کانفرنس کے اندر بہت سے فرامین کیے. اس میں ایک چیز ہے، مولانا نے فرمایا کہ حضرت امام پیر حسن جو تھے وہ بڑے مالدار تھے. ایک یہودی آیا، یہ امام سلطان محمد شاہ کو فرماتے ہیں. ایک یہودی آیا اور پیر حسن کو پوچھا، آپ تو دنیا میں جنت گزارتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بہت مال ہے، اور یہودی عموماً مال کے پیارے ہوتے ہیں. مولانا حسن فرمایا، ہے یہودی، تمہیں معلوم نہیں کہ یہ تمام جو مال و دولت ہے، میں مال و دولت کو کوئی بھی محبت نہیں کرتا. آخرت کے خیال کے اندر دیکھ میں کیسے کپڑے پہنتا ہوں. حضور نے سلک کا جبہ پہنا تھا، تو جبہ نکال کے بتایا کہ اندر سمپل سادے کپڑے تھے. ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے سلک کا جبہ پہنا ہوا لیکن اندر ایک معمولی سی قمیض تھی. ابو تھوری نام کا، سفیان تھوری نام کا ایک سنی بہت بڑا صوفی ہو گیا ہے، مولانا امام جعفر صادق کے زمانے میں ہے. سنی کتابوں کے اندر جو صوفی مذہب سے لکھی گئی ہیں، یہ عثمان سفیان تھوری کے بہت وکھان کیے ہیں. تو سفیان تھوری رستے میں نکلا اور ایک پھٹا ہوا چوکھا پہنا تھا، چوکھا یعنی جبہ، اور معمولی کپڑا تھا. مطلب کہ وہ صوفی تھا نا، غریبی دکھاتا تھا. جب امام جعفر صادق کے سامنے آیا تو کہتے ہیں، یا حضرت آپ آل رسول ہو اور آپ نے یہ سلک کا ایسا جبہ پہن رکھا ہے. حضور نے اپنا جبہ کھول کے بتایا، اندر معمولی سی قمیض تھی.
آپ نے بڑھ کے اس کا جبہ کھولا, اندر سلک اور ویلویٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. سفیان تھوری نے منہ نیچا کر لیا, ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار 45 کے اندر مہمانیاں قبول کرتے تھے. لڑائی لگ بھگ ختم ہو چکی تھی لیکن مہنگواری بہت تھی. مولا مفتی حسن بھائی لال جی دیوراج کو کہتے ہیں مفتی کبھی بھی کوئی مشنری آوے واز کرنے کے لیے, وہ کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر بولے تو رائٹ, لیکن اس کو بولو ہمارا حکم ہے کہ واز سے پہلے 10 منٹ کرکسر اور سمپلسٹی کے اوپر واز کرے. پیسے بچاؤ, اپنی زندگی کو سمپل بناؤ اور کرکسر کرو, یعنی اکنامی اپنی ٹھیک کرو. پھر مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے. 2 دفعہ کا واقعہ بنا. مولا نے اپنی شرٹ مبارک سے بٹن کھولے اور لوگوں کو دکھایا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے مولا باپا کے اندر جو سنگلٹ تھی وہ سی ہوئی تھی, پھٹی ہوئی تھی لیکن ریپیئر کی ہوئی تھی. مولا گولف کھیلتے تھے. گولف کی ٹوپی جو تھی وہ بہت پرانی ہو گئی, جگہ جگہ سے پھٹ گئی. ہم ہو گئے تو پھینک گئے. بامبے کے ایک اسماعیلی درزی نے مہمانی رکھی تھی. پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ جیسے مولا میں درزی ہوں, ٹیلر ہوں. اچھا دیکھو میری گولف کی کیپ ہے وہ پھٹ گئی ہے, تم ریپیئر کرو گے؟ خدا. اچھا شام کو بنگلے آنا. بنگلے گیا. مولا خود باہر نکلے, ٹوپی دکھائی, اس کی حالت دیکھ کے کہتا خدا یہ تو پہننے کے لائق نہیں, ہم کو یہ ٹوپی ریپیئر کر کے دو. 2 جہان کا بادشاہ, اس کو 10 ٹوپیاں چاہیے تو 100 ٹوپیاں ملے. مگر صاحب ٹوپی لے کے دکان سے آیا, اس کو تو نہیں رکھ دیا ایسا ہی. نئی 6 ٹوپیاں بنائی. دوسرے دن جا کے مولا کے بنگلے پہ کھڑا رہا. مولا نے بلایا اور 6 ٹوپیاں اس نے دی. مولا نے ایک ایک کر کے پہنی. بہت اچھی ہیں. وہ میری ٹوپی کدھر ہے؟ کہتا خدا نے تو میں رکھا ہے برکت کے لیے نہیں. وہ ٹوپی ریپیئر کر کے ہم کو دو, ہم اس کو پہنیں گے, جب تک چلے گی ہم اس کو چلائیں گے, پھر یہ نئی ٹوپیاں پہنیں گے. کوئی ضرورت تھی اس کو ایسی؟ مگر درویش ہے. مولا فرمایا ہم درویش ہیں. درویش لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, زندگی کے اندر ان کو سنتوش ہوتا ہے, ان کو بڑائی کا کوئی شوق نہیں ہوتا. 72 میں مولا کے حضور میں بیٹھا تھا. جنیوا کی بات کرتا ہوں. کرسی کے پاس بیٹھا تھا, مولا باتیں کرتے تھے. کافی دیر ہم لگ بھگ 1 گھنٹہ 20 منٹ بیٹھے تھے. آدھے پونے گھنٹے کے بعد مولا نے اپنا پاؤں, لیفٹ پاؤں اٹھا کے رائٹ پاؤں کے اوپر ایسا رکھا. میری نظر پہنچی تو مولا نے جو بوٹ پہنا تھا نا اس کے سول میں ہول تھا. میری نظر پہنچی, مولا نے ہاتھ کے پاؤں کھینچ لیا. میں نے دل میں کہا یا مولا, اوپر سے بوٹ بہت اچھا تھا, سول پھٹا ہوا تھا. یا مولا تجھے بوٹ نہیں ملتا؟ 2 جہان کا مالک, مگر ایسا سمپل سادہ ہے. پرنس علی خان نامدار حضرت امام کی کورونیشن کے اوپر دار السلام آئی. ماتا سلامت بھی تھی. آگے آگے حضرت امام یعنی گاڑیوں میں سے نیچے اترے تو سب بیٹھے تھے ڈائز کے اوپر. پھر وہ جو ناولٹیز تھی نا ان کو دیکھنے کے لیے سب سے پہلے مولا اٹھے, اس کے پیچھے ماتا سلامت تھی. ماتا سلامت کے پیچھے مولانا حضرت امام کا باپا پرنس علی خان, پرنس علی خان کے پیچھے مولانا حضرت امام کی ماتا بیگم تاج الدولہ, بالکل پرنس علی خان کے پیچھے. ابھی پرنس علی خان کی یہ لیفٹ سائڈ کا جو سلیو ہے کوٹ کی, پیچھے وہ ٹانکا ادھر گیا, پتا نہیں ٹانکا ادھر گیا تھا, اس میں ہول تھا. میں نزدیک ہی کھڑا تھا. بیگم صاحبہ نے یعنی ماں باپ کی ماں نے تاج الدولہ نے انگلی ڈال کے تو اس ہول کے اندر ایسا کھینچا. تو پرنس صاحب کو جمپ کر کے پیچھے دیکھا تو بیگم تاج الدولہ کو ہوا یوں ایک آدھ باتیں پیچھے کی.
बेगम साहबा कहते हैं अभी भी तेरी यही हालत है, फटे हुए कपड़े पहन लेते थे प्रिंस साहब, फटे हुए कपड़े। मैंने आंखों से देखा है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की पाटलून के नीचे से डोरे निकले हैं और मैंने से देखा है दो जहान का बादशाह, उसे कोई परवाह नहीं। ये दरवेशी है और दरवेशी संतोष से मिलती है। संतोष, इस टॉपिक के ऊपर बहुत जान तो ठीक नहीं, लेकिन मोमिनो अपने जीवन में संतोष पैदा करो। बढ़ाई और शोक और ऐश आराम इसमें से निकलो, सिंपल लाइफ गुजारो। तो फिर कहते हैं कि शुद्ध थया बिना संतोष न थाए। जब तक कि अंतकरण शुद्ध नहीं होवे तब तक संतोष नहीं मिले। और अंदर की शुद्धि तब होवे कि जब पाप जागे, और पाप में से बचने के लिए एक जबान बहुत काम करती है। जीभ की मार बुरी मार है और हमारे बहुत से गुनाह जीभ की वजह से होते हैं, बोलते रहते हैं। किसी से आरोप रख दिया, किसी को मैंने मारा। संतोष छाया बिना जुगती न पाए, संतोष छाया बिना जुगती न पाए, जुगती बिना भगती न थाए, जुगती बिना भगती न थाए। जब तक पाप नहीं जावे संतोष नहीं होवे, शुद्ध नहीं होवे, शुद्ध नहीं होवे तो संतोष नहीं होवे, और संतोष नहीं होवे तो युक्ति नहीं आवे, डिसिप्लिन नहीं बनता आदमी। तो डिसिप्लिन के बगैर, युक्ति के बगैर भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति बिना मुक्ति न पाए, भक्ति बिना मुक्ति न पाए, मुक्त थया बिना अमरापुरी न जाए। जब तक के भक्ति नहीं होगी, मुक्ति, गुनाह से छूटना, दुनिया के दुखों से छूटना, मरण जन्म से छूटना, साल्वेशन नहीं मिले इबादत के बगैर। और मुक्ति जब तक न होवे अमरापुरी में नहीं जाने। अमर थया बिना दीदार न पाए, एवी वाणी सतगुर के। जब तक कि तुम अमर नहीं हो जाओ तब तक तुम्हें नूरानी दीदार नहीं मिलेगा। एक जीव ने कहां पहुंचा दिया। अगर जीव वश हो जाए, पाप घट जाने, मिट जाने, जीव से किए हुए पाप से तो मुक्ति मिले। पाप निकले तो मन साफ होवे, मन साफ हो जाए तो उसमें संतोष आवे, संतोष आवे तो इंसान की लाइफ के अंदर फिर उसको युक्ति मिले। युक्ति यानी डिसिप्लिन सिस्टम, ध्यान लगे। ध्यान का लगाना युक्ति है, अपने मन को वश करना युक्ति है। बहुत पाप करने वाले आदमी के मन में संतोष, शांति न होने की वजह से उसका मन भटकता रहता है। बहुत से लोग हजर इमाम तक जाके पूछते हैं, मौला हमारा ध्यान नहीं लगता। मोमिनों, पहले ये देखो कि ये गाड़ी के कितने नट निकल गए हैं या लूज हो गए हैं। ये गाड़ी खड़खड़ खड़खड़ कर रही है क्योंकि बहुत से नट्स निकल गए हैं, बहुत से नट्स लूज हो गए हैं। ये गाड़ी कमजोर हो गई है। और ये तमाम जो नट्स वगैरह हैं वो हमारे पाप के अपोजिट है। नट कहते हैं कंट्रोल को, और कंट्रोल आ जाए तो पाप घट जाए, खड़खड़ाहट मिट जाए, डिसिप्लिन पैदा होता है। यानी हमने उजागरा किया। नींद को वश करना सुबह की बैठक के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप में ताकत आ गई, 2, 5, 10 बरस की इबादत के बाद आप में जब रूहानी शक्ति आ जाती है तो आप में ये ताकत आ जाती है कि 1, 2, 4 दिन नहीं, महीनों महीनों आप रात के उजागरे सहन कर सकेंगे। 2, 2, 3, 3 घंटे की, 4 घंटे की नींद मिल गई तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मगर ऑर्डिनरी आदमी 5, 6 दिन, यानी जैसे कि हम सताड़े में करते हैं, पता है, जब सताड़ा निकलता है हम रात को 3 बजे उठते हैं, रात को जल्दी सो भी जाते हैं
फिर भी हमारी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि करोड़िया 3 बजे उठने की आदत नहीं होती, मगर हम जबरदस्ती करके उठते हैं, जमात खाने में आते हैं। 7 दिन हाजिरी बहुत फाइन होती है, और 8वें दिन तमाम वो फूगा फट गया, हवा निकल गई। जमात खाना भरा होता है 7 दिन, 8वें दिन जमात खाने के अंदर उसके 10% आदमी भी नहीं होते। क्यों? आपने ये 7 दिन जोर जबरी से अपने को पकड़ के लाए। ये जोर जबरी डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन करो अपने लाइफ में। रात की लाइफ अगर इबादत करनी है तो दुनिया की कुछ चीजों का त्याग करो दीनदारों। उसमें पहली चीज ये है कि रात की मौज शौक नाइट लाइफ को छोड़ दो। या तो ऐश आराम करो, नाच रंग में जाओ, खाओ पियो, पत्ते खेलो। रात के 12 बजे तक 1 बजे तक हमारी जमात में लगभग सब जगह ऐसी टोलियां मंडलियां हैं। रात को लोग बैठते हैं, सैटरडे शाम को जमात खाने से घर जाते हैं, मुर्गियां खाते हैं, बियर पीते हैं, पत्ते खेलते हैं, सोमवार की सुबह तक। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, शायद आप में नहीं होंगे। ऐसी नाइट लाइफ करने वाला इबादत कर सकता है? रात की अगर बंदगी करनी है तो सेक्रीफाइस करो थोड़ा सा, और यह है कि रात को जल्दी सो जाओ। सुबह इबादत से पहले कम में कम 5 घंटे की नींद जरूर करो, और 5 घंटे की नींद करने के लिए आप रात को 10 साढ़े 10 बजे सो जाओ। नींद इंसान को जल्दी से नहीं आती, मगर अगर आप इबादत के ऊपर लग गए तो मैं आपको खातिरी पूर्वक कहता हूँ, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में से कहता हूँ कि ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप अपने पिलो के ऊपर सिर रखोगे, फौरन नींद आ जाएगी, और 3:30 पौने 4 बजे आपको कोई नहीं उठाएगा, आप खुद उठ बैठोगे। आप जब इस दर्जे पर पहुंचोगे तो आपको किसी दिन 4 घंटे की नींद मिलेगी तो भी सारा दिन फ्रेश रहोगे, किसी दिन 3 घंटे की नींद मिलेगी तो भी फ्रेश रहोगे। मगर इस तक पहुंचने के लिए 5-10 वर्ष की डिसिप्लिन लाइफ चाहिए। ये युक्ति है। खाने पीने में फर्क करो। एकदम बंदूक की तरह पेट ठूस ठूस के भर दिया है, वो आदमी कैसे उठेगा सुबह? क्योंकि 1.5 से 2 घंटे चाहिए इंसान के पेट में खाना फर्मेंट होने के लिए। खाना जब भी फर्मेंट होता है तो पेट फूल जाता है और उसका असर ब्रेन तक पहुंचता है, नर्वस सिस्टम फ्रस्ट हो जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को खाना ओवर ईटिंग करने की वजह से चालू सिर दुखने की बीमारी रहती है, एसिडिटी होती है, कब्जियात होती है, और उसके बदन के अंदर पॉइजन इकट्ठी होती रहती है। वो आदमी कंसंट्रेशन नहीं कर सकता। इसीलिए नबियों ने, महात्माओं ने इबादत करने वालों के लिए ये एक बात कही है कि थोड़ा खाओ, इतना खाओ, 6 दफा खाओ, कोई हरकत नहीं, थोड़ा थोड़ा खाओ, और खासतौर पे रात के अंदर बन सके उतना खाओ कि आपको सुबह इबादत में तकलीफ न दे रहे। ये सारी चीजें जो डिसिप्लिन में आती हैं, ये युक्ति है। युक्ति के बगैर ये कहते हैं भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति के बगैर अमरापुरी नहीं जाओगे, और अमर हुए बगैर मौला का दीदार नहीं मिलेगा। जिब्या इंद्रिय का जनाब एक ऐसी जबान है, इसको चुप रखो सारा दिन। इस जबान को बदबद करने के लिए, गुनाह की बातें करने के लिए, भूंडा मजाक करने के लिए, वल्गर बातें करने के लिए, उसकी जगह आप इस जीव को मौला का नाम सिखाओ, जिक्र सिखाओ। अल्लाह अल्लाह करो, यानी यानी करो, मोहम्मद मोहम्मद करो, पेशा पेशा करो। खुदा के तो कितने ही नाम है, आपको जो प्यारे नाम लगे वो करो, वो नाम करो। मौला फरमाया सारा दिन किसी न किसी नाम से मुझे याद करते रहो, खुदा राजी होता है। और जो चालू जो आदमी अपने मन के अंदर अच्छे नाम पुकारता है, या कभी कभी आदमी खुशी में आ जाता है तो मुंह से जोर से कहता है याद। ये चीजें दिल के उद्गार है। कभी कभी जोर से गिना बोला, जोर से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आजू बाजू में पड़ोसी इकट्ठे हो जाएं, मतलब कि आवाज के साथ हल्के हल्के गिनान पड़ो। आप लोग ड्राइविंग करते हो,
گھر سے نکل کے دکان پہ آفس میں جاتے ہو، ارے ڈرائیونگ کرتے کرتے کوئی ایک آدھ لینسی کا پاٹ بولتے رہو، گھر میں کام کاج پکاتے پکاتے کچھ گنان بولتے رہو، کپڑے سیتے سیتے کچھ گنان بولتے رہو، آپ کسی کو ملنے گئے، آرام سے باہر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، تو من میں مولا کو یاد کرتے رہو۔ کتنی ہی ایسی باتیں ہماری لائف میں کہ جہاں ہم حضرت امام کو یاد کر کے اپنی زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ امام ہمیں یاد کرتا ہے، ہم جب اس کو یاد کرتے ہیں حقیقت میں وہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ مولا تو بڑا ہی بے حساب، یعنی حساب بگڑ دینے والا، بخشش والا ہے۔ خدا کے ناموں میں ہم صبح کی تسبیح میں ایک نام پڑھتے ہیں، یا وہاب۔ اس کا مطلب ہے مانگے بگڑ دینے والا، بخشش دینے والا، جس کی ہم لائق نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا پھر بھی ہم کو بخشش دیتا ہے۔ یاروں دوستوں میں کبھی کبھی تحفہ دینے کی، گفٹ دینے کی عادت ہوتی ہے۔ میں کسی کا برتھ ڈے آیا، ہم نے اس کو ایک پین دے دیا، ایک ساڑی دے دی، کچھ فلاورز بھیج دیے، اس کو تو پتہ نہیں، اس نے مانگا بھی نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز لینے گیا ہے تو اس کو اپنا کوئی دوست یاد آ گیا، اپنا پیارا یاد آ گیا، تو وہ 2 چیزیں لیتا ہے، ایک اپنے لیے ایک اس کے لیے۔ یہ وہابیت ہے۔ خدا وہاب ہے، مانگے بغیر کبھی کبھی لہر میں آتا ہے، ہم کو بخششیں دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے اس نام کو بہت روشن کرو، بخششیں پاؤ گے، رحمتیں پاؤ گے۔ یہ 4 تسبیحیں آغا حسن علی شاہ ماں باپ نے ان مسافروں کو جو ادھر افریقہ میں آتے تھے ان کو بخشیں کہ جاؤ افریقہ میں یہ 4 تسبیحیں تم شام کی دعا کے بعد نکالا کرو، اور جماعت کو بولو کہ ان 4 تسبیحوں سے تمہیں دین کے دنیا کے فائدے ہوں گے۔ اللہ اللہ کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ گھر میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کا ایمان اچھا نہیں، اس کے لیے 101 دانے کی یا اللہ کی تسبیح نکال کے سجدہ کرو، کہو مولا یہ فلانا میرا بھائی بہن شوہر باپ جو بھی، اس کا تو ایمان تازہ کر، اپنے اس نام کی خاطر اس کے ایمان کو مضبوط کر، آہستہ آہستہ کچھ ویکس کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، ہو سکتا کچھ مہینے بھی لگے، مگر خدا العالمین اپنے پاک نام اللہ کی برکت سے اس کے دل میں ایمان پیدا کرے گا، اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی یہ تسبیح ہے۔ دوسری تسبیح جو وہاب کی ہے، میں نے اس کا ذکر آپ کو کیا ہے۔ تیسری تسبیح ہے وہ مشکل آسان کی ہے، بلائیں دور کرنے کے لیے ہے، یا علی کی جو تسبیح ہے، اور اللہ الصمد کی جو تسبیح ہے بڑی اچھی تسبیح ہے۔ ہر ایک تسبیح اچھی ہے، مگر اس میں کیا ہے کہ خدا کے اوپر بھروسہ کرنا آدمی کو آتا ہے، خدا کے اوپر توکل کرنا آتا ہے۔ یہ جو تسبیح آخری ہے اللہ الصمد کی تسبیح، اس سے انسان کے دل میں سنتوش آتا ہے، انسان کو دکھ نہیں لگتا، کیونکہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، وہ اپنی مشکل و مصیبت کے اندر ہمت سے رہتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ خدا میرا مددگار ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر تم کمپلیٹ آدھار رکھو۔ اللہ الصمد کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے جو کوئی چیز کا محتاج نہیں بلکہ سب اس کے محتاج ہیں، یہ ہے سمجھ کا مطلب۔ یہ 4 تسبیحاں جو امام سلطان محمد شاہ نے 1905 میں فرمان کر کے صبح کی بنا دی، پہلے شام کی تھی، مولا نے اس کو صبح کی تسبیحیں بنا دی۔ یہ صبح کی تسبیحیں ضرور نکالا کرو، جماعت خانے کے اندر تو نکلتی ہیں، لیکن اپنے گھر میں بھی یہ ایک تسبیح کمپلیٹ 100 دانے کی، 101 دانے کی ضرور نکالو، گھروں میں لائف میں بہت برکت ملے گی۔ میں نے عرض کی کہ سارا دن مولا کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرتے رہو، اس کا دل ہمارے دل کے ساتھ باندھا جائے۔ سمیرا جان رے من سینا وسرے جی، کیسے میٹھے میٹھے شبد پیروں نے بنا رکھے ہیں۔ سمیرا جان مورے من سینا وسرے، سنو سنو مومن رہیا ہو جرے بھیا، تیری میری
من ایک چنتا تیری میری سایا ایک من ایک چنتا سامی راجا بھرپور رہیا او جیرے بھیا سامی راجا تو اور میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہیں تیری میری ایک چنت ایک من مرشد اور مرید اس کا دل تار سے یاد سے عبادت سے ذکر سے پیار سے بندھا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی ڈوری ہے کہ وہ ڈوری ٹوٹتی نہیں یہ لنک ہے یہ ٹیلی فون ہے ادھر اس کو تکلیف ہوئی ادھر اس کو تکلیف ہو گئی اگر یہ خوشی ہے تو مولا خوشی ہے جب مرید کو کوئی دکھ ہوتا ہے دینداروں مولا کو دکھ ہوتا ہے مولا فرماتا ہے جماعت میرا انگ ہے انگ میں تکلیف ہوتی ہے تو مولا کا من بھی دکھی ہوتا ہے ہمارے ایک مشہور کمڑیا تھے کمڑیا قاسم علی شبیر لال جویری مکھیا سن لال جی دیوراج درخانہ کے مکھی تھے اور یہ کمڑیا قاسم علی تھے قاسم علی جویری مولانا سلطان محمد شاہ کے